ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 فروری 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہمارے مشاہدین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مشاہدین ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو موجودہ سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا شان و شوکت ہے اور اس کی حفاظت کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظامات کیے ہیں، اور کس طرح اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان روحانی اعتبار سے ترقی حاصل کر سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف اعتراضات مستشرقین کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور مختلف توہمات جو لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے ازالے کے حوالے سے بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے ہی بات ہوگی کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کا میں اس وقت تعارف آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی روحانی ترقی اور اعلیٰ اخلاق کے قیام کے حوالے سے مختلف تعلیمات عطا فرمائی ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے اور روحانی اعتبار سے ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ دراصل ایک انسان کی پیدائش کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر انسان ہر زمانے میں عمل کر سکتا ہے، اور زمان و مکان کے قیود سے ہٹ کر قرآن مجید کی تعلیمات پورے عالم پر محیط ہے، اور ہر زمانے میں قرآن مجید کی تعلیمات پھل دینے والی تعلیمات ہیں۔ اور چونکہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے احکامات اور بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ پر اٹھا لی ہے، اور اس نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ جس طرح ایک کھیتی کو سرسبز اور شاداب رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی معنوی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی لغوی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اپنے فرستادوں کو ہر زمانے میں دنیا میں مبعوث کرتا تھا، اور اپنے الہام کے ذریعے سے اپنی جناب سے قرآن مجید کے حقائق و معروف اللہ تعالیٰ نے ان مقدس لوگوں کے ذریعے سے کھول کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر زمانے میں قرآن مجید کے جو خزائن ہیں
وہ کھل کر ابھر کر لوگوں کے سامنے آتے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج 20 فروری ہے اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یوم مسلم موعود کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے اور پروگرامز اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ دراصل حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک پیش گوئی دنیا کے سامنے خدا تعالیٰ کی زندہ وجود کے نشانی کے طور پر پیش فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنی جناب سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اس کی مختلف خوبیاں بیان فرمائیں، اور اس میں سے ایک خوبی پیش گوئی کے رنگ میں آپ نے یہ بھی فرمائی کہ کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرے گا، یعنی خدا تعالیٰ کا جو کلام قرآن مجید ہے اس کی عالی شان اور مقام و مرتبہ اور اس کے حقائق و معرف کو بے مثال رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے ایک طویل زندگی پائی اور پیش گوئی کے مطابق مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا، اور ان کی تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر میں قرآن مجید کی ایسی عظیم الشان تفاسیر آپ نے بیان فرمائی ہیں بصیرت افروز رنگ میں، اور خدا تعالیٰ کی خاص تائید سے آپ نے یہ تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے کہ اس کی مثال گزشتہ تفسیروں میں اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو مختلف لوگ جو قرآن مجید کی آیات کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے تھے، اس کو محض مسجع اور مکفّہ کلام خیال کرتے تھے، یا قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں ان کی تفسیر سے وہ محروم تھے، ایسے لوگوں کو، ایسی مسلم دنیا کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید سے ان تمام آیات کا، ان تمام کلام کا اور قرآن مجید کی عظیم الشان تفسیر اور اس کے معانی اور حقائق و معرف دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قیادت میں اور آپ کے بیان کردہ اصول کے تحت، اور پھر خلفائے اعظام جو جماعت احمدیہ میں آتے رہے ہیں، اور اس وقت جو ہم خلافت خامسہ کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں، اس میں بھی جماعت احمدیہ کا خاص طور پر دنیا کو قرآن مجید کی شان و شوکت سے روشناس کرنے کے حوالے سے جماعت احمدیہ ایک نمایاں کردار نبھا رہی ہے، جس کا کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور شکر گزار بھی ہیں کہ ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب کی خدمت کا جماعت احمدیہ کو اس نے موقع عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی ہم بات کریں گے قرآن مجید کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کے تعلق سے، اور قرآن مجید خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے حوالے سے دلائل اور براہین جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ کا جو عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کریں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مشاہدین بھی ہمارے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں جڑنے کے حوالے سے کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے تمہید میں بھی یہ بات بتائی کہ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ مکہ کے قدیم ترین جو لوگ تھے ان کے لیے نازل کی گئی تھی، اور اس کی تعلیمات پر صرف اسی زمانے میں عمل ہو سکتا تھا، اور جو دور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید اپنی تعلیمات نہیں پیش کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے جواب اور تفصیلات جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے یہ سوال سماعت فرما لیا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو پرانے زمانے کے مکے کے لوگ تھے ان کی تشفی کے لیے کافی تھے، موجودہ زمانے میں جب کہ ہر لحاظ سے ترقی پذیر یہ زمانہ ہے اور ترقی یافتہ زمانہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس زمانے کے لیے اس کی تعلیمات قابل قبول نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو نہ تو غور سے دیکھا اور نہ ہی اس قرآن مجید کو ماننے کے نتیجے میں جو انقلاب پیدا ہوا اس پر انہوں نے غور کیا، اور نہ ہی یہ دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان وحشی گنوار لوگوں کے اندر جو روحانیت پیدا کی ہے اور ان کے اندر جو جرأت اور حوصلہ پیدا کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ایسا جوڑا
کہ وہ قوم جو کہ انتہائی ناگفتہ بے حالت میں تھی، شراب خوری، زناکاری اور ہر قسم کی عیاشی، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، گویا کہ کوئی ایسی بدی نہیں تھی جو ان عربوں میں پائی نہیں جاتی تھی۔ لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مکے کے والوں کے لیے تو تعلیم تھی لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس کو اوائڈ کر کے اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قوم جو کہ انتہائی درجے میں گری ہوئی قوم تھی، اور حتیٰ کہ ارد گرد کی جو حکومتیں تھیں، روم کی حکومت لے لیں، ایران کی حکومت لے لیں، وہ ان کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس جا کے کریں گے کیا، ریگستانی علاقہ ہے، نہ کچھ پیداوار ہے، نہ کچھ آمدنی ہے، اور صرف پھرے لوگ ہیں، ان سے کیا لینا دینا، ان کی ضرورت نہیں ہم کو۔ تو گویا ایک لحاظ سے اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھتے ضرور تھے، لیکن ان کو اپنے زیر نگرانی رکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انتہائی جاہل قوم تھی۔ لیکن یہی قوم جو بدکاری میں مبتلا تھی، جو انتہائی جہالت میں مبتلا تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب داخل ہوتی ہے، جب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی ہے، تو اتنے وہ ترقی کر جاتی ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی لوگوں کو کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ بتائیے کہاں وہ گندگی اور کہاں یہ اعلیٰ درجے کا نور کہ ستاروں سے جیسے کہ انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، راہوں کی تعین کرتا ہے، تو اسی طرح سے میرے صحابہ بھی ایسے ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے تم کامیاب ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس انقلاب کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ صادفتہم قوماً کروسن ذلتاً فجعلتہم کسبیقۃ الاقیانی، کہ تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو ایسی حالت میں پایا کہ جیسے کہ سڑکوں پر ادھر ادھر جیسے غلاظت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جانوروں کی لد پڑی ہوتی ہے، گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ حالت تھی ان کی۔ لیکن جب آپ کی صحبت میں ہے فجعلتہم کسبیقۃ الاقیانی، تم نے ان کو سونے کی ڈلیاں بنا دیا۔ تو کہاں تو گندگی اور کہاں سونے کی ڈلیاں، اتنا انقلاب برپا کیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تاثیرات نہیں ہے، یا یہ کہ تعلیم تو اس زمانے کے لیے تھی، ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں، آپ کی غلامی میں اور آپ کی شاگردگی میں وہ نور اور درجہ عطا کیا، مسیح موعود ہونے کا درجہ بھی عطا کیا اور ذلی نبوت کا درجہ بھی آپ کو عطا کیا۔ لیکن آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو خواہ پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے، تب بھی میں یہ درجہ مکالمہ مخاطبہ کا نہیں پا سکتا تھا۔ تو ہر جگہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی مانا ہے۔ تو آپ نے اس زمانے میں آ کے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کا فہم ان کو عطا نہیں ہے، فہم ان کو عطا کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، دل میں پاکیزگی ہو، خیالات میں پاکیزگی ہو، ماحول پاکیزہ ہو، ایسی صورت میں قرآن مجید کے معارف اور حقائق انسان کے دل میں اترنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ملائک ان کو سکھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو آپ نے چیلنج بھی کیا، جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں قرآن مجید کی تاثیرات اب بھی موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو آئے میرے پاس ٹھہرے، 1 سال تک میرے پاس رہے، اس کو میں خرچ وغیرہ بھی دیتا ہوں، اور اس عرصے میں وہ کوئی نشان نہ دیکھے تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں۔ لیکن کوئی نہ آیا، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی عمدہ اور بے نظیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ قرآن مجید ہی کا یہ دعویٰ ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی وہ کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہے۔
اب قیامت تک اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان روحانی اور مادی طور پر بھی ترقیات حاصل کر سکے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشگوئیاں ہیں، بائبل کی بھی پیشگوئیاں ہیں، بائبل کی تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہودیوں کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے پیشگوئی، کہ کئی دفعہ ہمارے احباب نے سنی بھی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزوج و یولد لہ، مسیح موعود ایک جگہ خاص شادی کرے گا اور اس کے لیے ایک عظیم الشان بیٹا بھی عطا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے تالمود جو یہودیوں کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس پہ ذکر آتا ہے کہ it is also said that he and یعنی promised Messiah shall die and his kingdom descend to his son and grandson، کہ مسیح موعود جب آئیں گے تو ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اور ان کا پوتا اس کی روحانی جو سلطنت ہوگی اس کا وہ وارث ہوگا۔ تو یہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بھی انہی میں سے ہے۔ اور ابھی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ جو 19 فروری کو لندن میں فرمایا، اس میں آپ نے واضح طور پر آپ نے صرف وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اس کا ایک معمولی سا حصہ پیش کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دنیا کو چیلنج کیا کہ میرے پاس اگر کوئی شخص آ کے قرآن مجید پر اعتراض کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا فلسفی ہو، دہریہ ہو، یا بڑے سے بڑا زراعت کا کے علوم جاننے والا ہو، یا اسی طرح کسی بھی علم کا ماہر شخص کوئی نہ ہو، وہ آ کر قرآن مجید پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں قرآن مجید ہی سے اس کا جواب دوں گا۔ اتنا بڑا چیلنج آپ نے ساری دنیا کو دیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید تو پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تو یہودی بھی موجود تھے جو عہد نامہ قدیم کو ماننے والے ہیں، یا اسی طرح عیسائی بھی موجود تھے جو عہد نامہ جدید کو ماننے والے تھے یا بائبل کو ماننے والے تھے، قدیم اور جدید دونوں کو مانتے ہیں وہ۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایران کی سلطنت جو قریب تھی وہاں پر جو ہے وہ حضرت زرتشت علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اور ان کی کتاب زنداوستہ موجود تھی۔ علاوہ ازیں ہندوستان میں وید ہیں اور گیتا ہے، اس کے بھی گیان موجود تھے، اور بہت سارے مذاہب ہیں۔ کنفیوشنزم جو ہے وہ چین میں پایا جاتا تھا۔ تو دنیا میں مختلف مذاہب تھے، لیکن سب یہ ایک دوسرے سے مختلف اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ تائید نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سب کو یکجا کرنے کے لیے بہرحال کسی ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو ان تمام کو متحد کر کے ایک اسٹیج پر لا کر رکھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ البینہ کی آیت ہے فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کے اندر قائم رہنے والی صداقتیں موجود ہیں۔ اس سے ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام مذاہب جو اس زمانے کے تھے جب کہ ذرائع رسل و رسائل موجود نہیں تھے، ایک جگہ نبی مبعوث ہوا تو دوسرے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، دوسری جگہ دوسرا نبی آتا تھا۔ تو بہرحال بہت سارے انبیاء تو دنیا میں آئے ہیں اور ضرورت کے مطابق آئے ہیں، ان سب کی تعلیمات کو اگر ان کا خلاصہ نکالنا کوئی شخص چاہے تو میرا خیال ہے اس کی عمر گزر جاتی لیکن خلاصہ نہ نکال سکتا۔ ویدوں کا خلاصہ ہے، گیتا کا خلاصہ ہے، زنداوستہ کا خلاصہ ہے، کنفیوشنزم کا خلاصہ ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کا آپ لے لیں تو اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ لیکن جس خدا نے ان تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازا، ان کو جو تعلیمات دی ہیں، اس کو پتہ تھا کہ قائم رہنے والی جو صداقتیں ہیں آئندہ کس طرح سے قائم رہیں گی۔ تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ تمام صداقتیں ہم نے جمع کر دی ہیں۔ جو ویدوں میں اخلاقی تعلیمات تھیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، گیتا میں جو تعلیمات تھیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، زنداوستہ میں جو تعلیمات تھیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے عہد نامہ قدیم اور جدید میں جو صداقتیں موجود تھیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے
یہ ایسی بات تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ صرف زمانۂ قدیم کے لیے یہ تعلیمات تھیں، یہ بہت ہی کم عقلی کی بات میں سمجھتا ہوں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو حضور فرماتے ہیں، یہ نسیم دعوت کے صفحہ 61-62 سے میں نے حوالہ نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ کتاب جو قرآن شریف ہے، یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے جو پہلے بھیجی گئی تھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا، اور پھر چاہا کہ جیسے ایک خدا ہے وہ بھی ایک ہو جائیں، تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا۔ یہ بھی قرآن مجید میں پیش گوئی موجود ہے۔ اذا النفوس زوجت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں یہ سب کے سب ایک قوم کی طرح سے ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے آج گلوبل ولیج کہلاتی ہے۔ تمام دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا اس صورت کے قریب آتی جاتی ہے اور مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ سیاحت کے لیے وہ سامان میسر آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ خیالات کے مبادلے کے لیے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنس گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں۔ بڑے اور مشکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں، اور خبر رسانی کے خارق عادت ذرائع پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بیٹھے ہم 1 منٹ کے اندر جو ہے، چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، کہیں بھی ہم جو ہے خبر اپنی پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا اور خبر رسانی کے خارق عادت ذرائع پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے، تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے، اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانے میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا، لیکن آخری زمانے میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی، تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو السنہ ہے، یعنی زبان عربی۔ تو یہ ضرورت تھی قرآن مجید کے نزول کی اور ان حقائق اور معارف کو اس کے اندر سمونے کی، چاہے وہ سائنس کے مضامین ہوں۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو غور سے پڑھے تو جیسا کہ محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے کہا کہ پونا قرآن مجید تو سائنسی مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اگر یہ رات اور دن کے آنے جانے میں اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر جو عقل مند لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بے شمار نشانات اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں ہمارے سائنٹسٹ جو نوبل انعام یافتہ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، انہوں نے جہاں پر الیکٹران اور نیوٹرون کا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ آئندہ چل کے جو ہے ان دو طاقتوں کو ایک ہی طاقت میں سمو دینے کی کوشش کر رہے تھے، اگرچہ عمر نے وفا نہیں کی۔ تو بہرحال خدا جیسے ایک ہے، ایسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ زمانہ آئے گا کہ الیکٹران نیوٹران جو ہے وہ ایک میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال سائنسی مضامین بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زراعت کے مضامین بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اخلاقی تعلیمات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، روحانی تعلیمات بھی پائی جاتی ہیں۔ ان روحانی تعلیمات کے نتیجے میں بڑا انقلاب پیدا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات تو ایسی ہیں جو تمام عالمگیر حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام لوگوں کو برملا طور پر یہ اعلان کر دو کہ میں تمام لوگوں کے لیے جو
انسان کہلانے والے ہیں، الناس کہلانے والے ہیں، ان سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں. تو گیا عالمگیر شخصیت اور عالمگیر نبوت اور عالمگیر تعلیمات جو قرآن مجید میں ہیں، سوائے قرآن مجید کے اور کہیں پائی نہیں جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ کمال جو رکھا گیا ہے قرآن مجید میں اور دین اسلام میں، کسی اور مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو لہٰذا ضرورت تھی اس بات کی کہ کامل مذہب، عالمگیر مذہب آتا جو ان تمام مذاہب کی تعلیمات کو اکٹھا اپنے اندر سمو کے لوگوں کی روحانی ترقی اور دنیاوی ترقی کے سامان کرتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ناظرین اکرام، ابھی ہم اپنے کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے قریشی عبدالحکیم صاحب سے جو کہ انڈیا سے ہے، ان کا تعلق ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریشی عبدالحکیم صاحب. وعلیکم السلام. محترم، میری عاجزانہ گزارش ہے، ابھی مکرم محترم محمد کریم الدین صاحب شاہد نے فی کتب الخیمت کی بہترین تشریح فرمائی. اس سلسلے میں میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ وہ کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، کیا ان کتابوں میں قرآن مجید کو اپنانے کی تعلیم موجود ہے؟ ایک. دوسرا، ملک صاحب کیا آج وہ ساری تعلیمات قابل عمل ہیں یا نہیں؟ ملک صاحب ایک عاجزانہ درخواست. ملک صاحب جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ آج یوم مسلم منایا جا رہا ہے، تو حضرت مسلم موعود کا ایک چھوٹا سا ربی کا ایک الہام ہے ملک صاحب، اس پر اگر آپ روشن ڈالیں تو میں بڑا آپ کا ممنون ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں میں آج اس واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ تصرف میں میری جان ہے کہ میں نے جو رویا بتائی ہے وہ مجھے اس طرح آئی ہے. میں خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے کشفی حالت میں کہا انا المسیح الموعود، انا المسیح الموعود، مسیح لو خلیفۃ ہوں. ملتا اس الہام پر کس کی تاریخ پر اور اس کا ترجمہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. آپ نے 3 مختلف سوال کیے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آپ کے ایک سوال کا جو ہے نا وہ جواب دیں جو کہ آپ نے پہلے کیا تھا. تو محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا یہ سوال ہے جو گزشتہ کتب مقدسہ کے تعلق سے ان کا سوال تھا. جزاک اللہ احسن الجزا. قرآن مجید کی سورہ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یعنی یہ رسول ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کیسی کتاب لایا ہے؟ صحف مطہرہ، ایسا صحیفہ لایا ہے جو مطہر ہے، پاکیزہ تعلیمات اپنے اندر رکھتا ہے. پھر اس کی مزید خصوصیت بیان کر دی کہ وہ کیسی تعلیمات ہیں؟ فیہا کتب قیمہ، یعنی ایسی تعلیم اس کے اندر موجود ہے جو دائمی اور ابدی تعلیمات کا خلاصہ ہے. ابھی محترم مولانا صاحب نے تفسیر کے ساتھ بھی اس کو بتایا کہ قرآن مجید نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی وہ تعلیمات جو دیگر مذاہب میں تھیں اور ان میں منتشر پھیلی ہوئی تھیں ان کو مختصر اور جامع کر کے یہاں پیش کر دیا. مثلا توحید کی ایک تعلیم لے لیجئے. ایک تعلیم یہ بنیادی ہے، یعنی انسانی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. وقت اور زمانے اور حالات کے حساب سے وہ بے شک مشرک ہو جائے یا وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن اس کی فطرت کے اندر یہ تعلیم موجود ہے. قرآن مجید کے کوئی ایک صفحہ کھول لیجئے، کسی بھی جگہ سے، ہر ایک صفحے سے خدا تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے کا ذکر ملتا ہے. یہی توحید کی ابدی تعلیم جب ہم دیگر کتب میں دیکھتے ہیں، دیگر کتابوں میں جو قرآن مجید سے پہلی پائی جاتی ہے، مثلا جو کہ ہم ہندوستان میں کر رہے ہیں پروگرام، تو اگر ہم ہندوستان کے عظیم الشان جو نبی گزرے شری کرشن جی، ان کا کلام گیتا میں اٹھا کر دیکھ لیں تو گیتا کے چیپٹر 18 اور اس کا جو شلوک ہے 69 کے اندر یہ موجود ہے کہ ایشور سرو بھوتا نام ہردیش اردن چشتی، کہ وہ ایشور ہر ایک انسان کے دل کے اندر موجود ہے. برہمن سرو بھوتانی ینتر آرونانی مایا تمیو شرڑم گچ، اس کی پناہ میں تم چلے جاؤ. اسی مضمون کو، یعنی وہ خدا جو ہر ایک کے ہردے میں موجود ہے، ہندی کا لفظ ہے، اگر ہم صرف عربی میں ڈھال دیں تو یہ خاص قرآنی آیت بن جاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ چلے جاؤ. تمیو شرڑم گچ، یعنی اس کی پناہ میں جانے سے ہی نجات مل سکتی ہے. قرآن کی شروعات ہی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، کہ اس کی پناہ میں آ جاؤ. ایک تو یہ مضمون ہے کہ وہ جو ابدی تعلیمات دیگر کتابوں کے اندر موجود تھی، قرآن مجید نے اس کو کھول کر مفصل اور تفسیر کے ساتھ بتایا.
دوسرا یہ کہ بعض ایسی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے موجود تھیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب جو انجیل ہے، اس کے اندر واضح رنگ میں آنے والے موعود نبی اور اس کے صحیفے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کبیر لکھی، اور چونکہ آج 20 فروری کا بھی دن ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی اور سورہ البقرہ کی جو تفسیر کی، الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس کی تفسیر میں ذالک لفظ میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ جات درج کیے ہیں اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استثناء کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ایک موعود نبی آئے گا جو فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا اور 10,000 اس کے ساتھ قدوسی موجود ہوں گے۔ تو اس طرح بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں۔ بس مختصر یہ کہ جو دائمی تعلیم ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود تھیں، قرآن مجید نے اس کو مفصل طور پر بیان کیا، اور صرف زبان کے فرق کے ساتھ اگر اس کو کھلے دل کے ساتھ سوچا جائے تو وہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے کسی بھی مذاہب میں پائی جاتی تھیں، وہ کتابیں ایک آنے والے موعود نبی اور اس کی کامل اور دائمی شریعت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھجوایا ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے آف لائن وہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عیسائی پادری نے یہ نکتہ اچھالا تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تورات میں یہود نے تحریف کی ہے، ٹھیک ہے مان لیا، مگر قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انجیل تحریف سے پاک ہے۔ اس کا جواب براہ کرم بیان فرما دیں۔ تو میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ سے جو ذکر فرمایا ہے، اس میں یہود اور عیسائی دونوں ہی مراد ہیں۔ اہل کتاب کو مراد لیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے اہل کتاب یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اپنے آپ کو تورات کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ انجیل میں نہیں ہوئی، انجیل تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ چند جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، دراصل مان لیا جائے تو وہ کوئی الہامی کتاب لگتی نہیں ہے، بلکہ متی جو حواری تھا اس نے لکھ دی بعض باتیں، یا لوقا حواری تھا اس نے لکھ دی بعض باتیں، اسی طرح سے دوسرے، اور کچھ پادریوں کے ان کے خطوط وغیرہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو الہامی کتاب کہنا جو ہے وہ میرے خیال میں تو درست نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ عیسائی ہمارے بھائی اس کو ایک الہامی کتاب کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہوگی تو اور انہوں نے واقعات کے رنگ میں بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ تو اس رنگ میں یہ کہنا کہ انجیل میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ واقعات کے خلاف بات ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس پہ بھی تحقیق کی ہوئی ہے، جہاں پر تورات کی بعض تعلیمات میں تحریف کا ذکر کیا ہوا ہے، وہاں پر اناجیل میں بھی ایک انجیل کچھ بات کہتی ہے، دوسری انجیل میں کچھ اور بات آتی ہے، اختلاف اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور جب اس کے تراجم ہوتے ہیں تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دراصل جتنی بھی اناجیل ہیں یہ سب کی سب ابتدائی طور پر یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ یونانی زبان سے جو ہے پھر اس کے تراجم ہوتے گئے ہیں، تو ان تراجم کے اندر بھی جو ہے بہت ساری تحریفیں بھی ہوتی رہی ہیں، یا یہ کہ ایک نے ایک نقطہ کسی لفظ سے نکالا، دوسرے نے ایک نقطہ کسی لفظ سے نکالا، اس طرح سے اس کے اندر بھی تحریف پائی جاتی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی دونوں ہی مراد ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہودی تعریف کرتے ہیں عیسائی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مکرم عارف الزمان صاحب، جو کہ بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عارف الزمان صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے
جی میرا سوال ہے قرآن کریم کیوں عربی میں نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے دنیا کے لیے آئے تھے. یہ ایک سوال. یہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کے قلب کیوں بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سورہ یاسین کو؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. جی جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست. ابھی میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقتباس نسیم دعوت سے پڑھ کے سنایا ہے، اس میں حضور نے یہی فرمایا کہ جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو السنہ ہے، یعنی زبان عربی. تو زبان عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اس واسطے کہ یہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنیا کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے اپنی کتاب منن الرحمن جو ہے وہ تصنیف کی، اور اس میں بعض الفاظ کا استعمال کیا اور آگے تحقیق کا دروازہ آپ نے کھولا ہے. چنانچہ ہمارے عالم جو ہے وہ مولانا محمد احمد صاحب نے اس رنگ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رہنمائی میں بہت سارے عربی کے الفاظ، انگریزی کے الفاظ اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو لکھ کے اس پہ یہ بیان کیا ہے کہ اصل روٹ اس کا جو ہے عربی میں یہ ہے، اور تھوڑا بہت جو ہے اختلاف کے ساتھ یا بگڑنے کے ساتھ جو ہے کچھ انگریزی میں آ گیا، کچھ دوسری زبانوں میں آ گیا ہے، اور وہ بھی ابھی پوری تحقیق مکمل ان کی نہیں ہوئی تھی، ان کی تو وفات ہو گئی. آگے یہ سلسلہ ابھی اللہ کے فضل سے جاری ہے جماعت احمدیہ کی تنظیم کے تحت. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام زبانوں کا منبع جو ہے وہ آخر کار عربی زبان ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں آج اگر کوئی زندہ زبان کہلاتی ہے تو وہ عربی زبان ہی زندہ زبان ہے. اگرچہ یہاں ہندوستان میں سنسکرت کو رواج دینے کی کوشش ضرور کی گئی، یہ بھی ایک پرانی زبان ہے ضرور، لیکن دراصل اگر دیکھا جائے تو اس کا روٹ بھی جو ہے وہ عربی زبان سے ہی نکلا ہوا ہے. بہت سارے اس کے جو قواعد ہیں اور اس کا جو گرامر ہے اور بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں جو عربی زبان کے گرامر وغیرہ سے ملتی ہیں. تو یہ تحقیق کا کام جاری ہے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی داغ بیل ڈالی ہے. جماعت احمدیہ اس پر مصروف عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خود یہ محسوس کریں گے کہ یقینی بات جو اس زمانے کے مسلمون موعود نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی تھی وہ آخرکار صحیح وہی نکلی کہ عربی واقعی السنہ ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا. دوسری بات یہ کہ عربی زبان کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ ایک ایک لفظ میں کئی معارف اور کئی حقائق آ جاتے ہیں الفاظ میں. اب یہ دیکھیے کہ صرف ایک لفظ ہے عین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 کے قریب اس کے معنی بنتے ہیں. تو ایک ایک لفظ میں کئی معنی نکل آتے ہیں. تو اس لحاظ سے عربی زبان کو یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ اس کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کے بے شمار نکات آ سکتے ہیں جو کسی دوسری زبان میں نہیں آتے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ قرآن مجید میں ایک عالمگیر تعلیم ہے قرآن مجید، اور ہر زمانے میں اور ہر مکان میں دنیا کی ہر جگہ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان فلاح و بہبود حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے مختلف انتظامات کیے ہوئے ہیں تاکہ تا قیامت یہ کتاب ہر انسان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے چلی جائے. تو قرآن مجید کے حفاظت کے جو انتظامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید خدا تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اور خود خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 10. یعنی یہ ذکر قرآن کریم میں نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے شدت کے لیے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج اس دعوے پر 14 صدیاں گزر چکی ہیں.
یعنی 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، قرآن مجید کا کوئی نسخہ اٹھائیں، قرآن مجید کی زیر زبر اور متن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ جو حفاظت خدا تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا عملی ثبوت ہے. اب سوال یہ ہے کہ حفاظت ہوئی کیسے؟ خدا تعالیٰ نے وہ کیا ذرائع استعمال فرمائے جس کے ذریعہ یہ قرآن مجید آج من و عن اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے؟ یہی آج ہمارا سوال ہے. ناظرین، انسان جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق جو کہ ناقص ہوتی ہے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، اپنی عبارت کی حفاظت کے لیے اس کو لکھتا ہے، ان اوراق کو یکجا کرنے کے لیے کتاب بناتا ہے، جزبندی کرتا ہے، خوبصورت جلد کرتا ہے. پھر جزبندی خوبصورت بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کو ایسی جگہ کتاب کو رکھا جاتا ہے کہ نمی نہ پہنچے، وہ کتاب ڈسٹ سے خراب نہ ہو. تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اس کو حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنی زبان میں جسے ٹولز کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنود کے لفظ سے بیان کیا ہے. چنانچہ سورہ الفتح آیت 8 میں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمانوں کے سب لشکر اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کو جہاں جس ٹول کی ضرورت ہوتی ہے، جس وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے. مثلا انسان، فرشتے، ہوائیں، زلزلے وغیرہ وغیرہ ہے. اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے اس جواب کو ایک مثال میں دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ فرعون کو کہ تیری لاش بطور عبرت محفوظ کی جائے گی. خدا تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کیا، پانی کا ٹول استعمال ہوا، اسی پانی نے اس کو باہر نکال پھینکا. جب باہر نکال پھینکا تو مصر کے رواج کے مطابق جیسے وہاں پر بادشاہوں کی اور بڑے بڑے فرعونوں کی لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا، اس کی لاش حنوط کی گئی، وہ انسانوں نے ہی کی، لیکن آج بھی وہ بطور عبرت موجود ہے اور وہ حفاظت کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا کام پانی سے لے لیا اور پھر وہاں انسانوں سے لیا. اسی طرح قرآن مجید کی جو حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے. ایک اس کی ظاہری حفاظت، دوسری اس کی معنوی حفاظت. ظاہری حفاظت میں سب سے پہلے قرآن مجید کے متن قرآن کی حفاظت کرنی تھی. قرآن مجید ایک دن میں نازل نہیں ہوا، ہم سب جانتے ہیں آہستہ آہستہ لمحہ لمحہ 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا ہے. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا نزول فرماتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حفظ کرتے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے. ضرورت تھی کہ ان حروف کو جو حضرت جبرائیل سے سنے جا رہے تھے اس کے الفابیٹ کی حفاظت کی جاتی، یعنی وہ حروف تہجی جس کو ہم انگلش کہیں ABCD، تو عربی کے الفابیٹ کی حفاظت کی جاتی. اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو بلاتے کاتبین میں سے اور وہ لکھ لی جاتی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ عربوں کا حافظہ مشہور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفظ کی تحریک کی اور ایک کے بعد ایک زمانے تسلسل کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے ہزاروں لاکھوں حفاظ ہمیشہ موجود رہے. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا حفاظت کا طریقہ یہ تھا کہ معنی اور مفہوم کی حفاظت کی جائے، یعنی نزول قرآن کے وقت میں جو لفظ تھا اس کے جو معنی اور مفہوم تھے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی معنی اور مفہوم ہو. یعنی اس وقت اگر الصلاۃ سے یہ مراد لیا جاتا تھا کہ نماز پڑھنے کا طریق یا اسلامی عبادت، تو آج بھی اس سے وہی معنی اور مفہوم ہو، نئے معنی نہ ہو جائیں. تیسری قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹول استعمال فرمایا یا یہ طریقہ کار استعمال فرمایا کہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوئی، جیسے ابھی سنا کہ عربی زبان میں نازل ہوئی، خدا تعالیٰ نے اس عربی زبان کو قرآن مجید کے ذریعہ سے زندہ جاوید زبان بنا دیا اور دائمی زبان قرار دے دیا. محققین کی یہ رائے ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی اس نزول قرآن کے وقت کی جو بھی زبانیں دنیا میں رائج تھیں آج وہ ختم ہو چکی ہیں، اس کے بدلے میں نئی زبانیں آ چکی ہیں. لیکن قرآن مجید کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دائمی شریعت قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کی زبان کو بھی دائمی قیامت تک کے لیے کر دیا. ہم زیادہ دور کیوں جائیں، آج سے 200-300 سال پرانی اردو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اردو اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ انگریزی دیکھ لیجیے تو شیکسپیئر کی زمانے کی انگریزی کچھ ہے، آج کچھ اور انگریزی ہم بول رہے ہوتے ہیں. مگر قرآن سے پہلے کی جو عربی تھی وہ بھی قرآن کے نزول کے بعد بھی جو عربی ہے وہ سیم من وہی ہے. یہ اس کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا. چوتھا طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ تأمل کے ذریعہ احکام قرآن کے جو تھے اس کے حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر دی. مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا کہ روزہ ایسے رکھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، جنازے کا یہ طریقہ کار ہے،
جو قرآن مجید کے احکامات تھے ان احکامات کو تسلسل اور تعامل کے ساتھ امت میں رائج کر دیا گیا، اور وہ علی ترتیب پھر آج تک وہاں موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات کا نزول ہوا، خدا تعالیٰ نے اس کے شان نزول کو بھی محفوظ کر دیا، یعنی کس وقت کون سی آیت ہوئی، اکثر آیات کے بارے میں پتہ ہے، اس کے سیاق و سباق کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حاملین قرآن یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن، آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا، اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور مصدق زبان اور زندگی اگر کسی نبی کی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ ظاہری جو حفاظت کے طریقے تھے، اس کے علاوہ مختلف علم الانصاب، علم رجال وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک معنوی حفاظت بھی تھی۔ معنوی حفاظت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق اور معارف بیان کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے جو خدا تعالیٰ کی وحی سے مشرف ہو کر قرآن مجید کے نئے سے نئی معانی لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور قرآن مجید پر جو اس زمانے میں اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کو دور کرتے تھے۔ آج کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرمایا کہ مجھے خدا نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور براقات اور خوارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ حضور کی پیروی میں آپ کے بعد خلافت کا بابرکت نظام جاری ہوا، اور آج ہم خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز انہی حقائق اور معارف کو آج ساری دنیا میں بیان کر رہے ہیں۔ پس حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذات میں اتارنا ضروری ہے، صرف زبانی پڑھ لینا ہی کافی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ظاہری حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے۔ ہم جو قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، تمام مسلمان ہیں، ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اس زمانے کے معمور کو تسلیم کریں، اور اس کی طرف سے جو حقائق اور معارف کے دریا بہائے جا رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں اور اس سے مستفیض ہوں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک اعتراض قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں صرف مکفّہ اور مسجع کلام ہے، جبکہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے تعلق سے آپ نے اسے پہلے بھی بتایا تھا، تو اس حوالے سے اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں مکفّہ بھی ہیں، مسجع بھی ہیں، اور عربی زبان کی فصاحت کا ایک کامل نمونہ ہے اصل میں اس میں، لیکن صرف یہ کہنا کہ مکفّہ اور مسجع عبارت ہے اور اس کے اندر کوئی حقائق اور معارف نہیں ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا، میں ایک دو اقتباس اس پہ بھی پڑھ کے سناؤں گا، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مقامات حریری بڑا مکفّہ اور مسجع کلام ہے، اور ایک دو نہیں 50 مقالے اس نے لکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں، اور ہر فقرے میں اس نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قافیہ ملایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی پیشگوئیاں نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ مکفّہ اور مسجع کلام بھی ہے اور غیر مسجع کلام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف مکفّہ اور مسجع کلام صرف لوگوں کو حظ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار حقائق اور معارف ہیں، پیشگوئیاں ہیں آئندہ زمانے کی، اس کے اندر رسولوں کے جو اعمال تھے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ان حالات بیان کرنے کے اندر بھی یہ پیشگوئی ہے کہ آئندہ امت محمدیہ میں بھی یہ حالات آنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کے اندر روحانیت کے جو اصول ہیں، کس طرح خدا سے تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ قریب آ سکتا ہے، کس طرح اللہ والے لوگ بن سکتے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ قرآن مجید پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے، بے شمار امت محمدیہ میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور آج بھی دیکھیں گے ان کی کرامتیں اور ان کے
تعلق باللہ کا اتنا چرچا ہے کہ بعض نادان جو ہے ان کی قبروں کو پوجنے لگ پڑے ہیں، بڑے بڑے گنبد بنا لیے ہیں، سب کچھ کیے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تعلیم دی ہے کہ میری قبروں کو پوجو، بلکہ وہ انتہائی اللہ والے لوگ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر وہ جو روحانی عالم ہے کشف کا اور الہام کا اور خدا سے تعلق کا، وہ قرآن مجید کی تعلیم سے پیدا ہوا. تو دوسرے کسی مسجع کلام میں یہ حقیقت نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، مختصر ہے. یہ خانہ کعبہ پر کہتے ہیں کہ لکھ کے لٹکائی ہوئی تھی. تو اس زمانے کا مشہور شاعر تھا لبید. اس نے وہ آیت پڑھی تو اس کے نیچے اس نے اپنے قلم سے لکھ دیا کہ لیسا ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ خلافت ثانیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تمام عرب شعراء کا جو ہے ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا. اس میں لبید کو بھی دعوت دی گئی. بڑا چوٹی کا یہ شاعر تھا عربوں کا، صبح مولقات میں بھی اس کے کلام ہیں. تو اس نے لکھا کہ اب میں نے جو ہے قرآن مجید کا جب نزول ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. کہ گویا وہ اتنا چوٹی کا شاعر ہے، قرآن مجید کے نزول کے بعد اس نے شعر کہنا چھوڑ دیا کہ میرے تو حقیر کلام ہے میرا، لیکن کلام اگر ہے تو وہ قرآن مجید کا کلام ہے. تو بہرحال نہ صرف مقفع اور مسجع کلام ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار علمی نکات ہیں، روحانی نکات ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسلم موعود نے تمام دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی عالم، کوئی فلسفی، کوئی کسی قسم کا ماہر اقتصادیات ہو، وہ اگر قرآن مجید کی کسی تعلیم پر یا کسی آیت پر اعتراض کرتا ہے تو میں قرآن مجید ہی سے اس کا میں جواب دوں گا. یہ آپ کے علم و فضل کا چرچا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا کہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جانے کا، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کلام اللہ کا مرتبہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوا. تو بہرحال میں آخر میں چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی اقتباس، میں نے 2 لیے تھے لیکن ٹائم نہیں ہے، میں ایک ہی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ملفوظات جلد اول کا ہے. حضور فرماتے ہیں الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار موجود ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ الواقعہ ایسا ہی فسا، یعنی پاکیزہ لوگ ہی جو ہے اس کے حقائق اور معارف کے پر اطلاع پا سکتے ہیں. ایسا ہی فساد و بلاغت میں اس کا مقابلہ ناممکن ہے. مثلا سورہ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی اور ترتیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں. کوئی سی صورت لے لو، خواہ وہ قل ھو اللہ احد ہی کیوں نہ ہو، جس قدر نرمی اور ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں، وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا. یہ بھی فقط اعجاز قرآن ہی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقامات حریری یا سبع معلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کریم کی بے مانندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور دوم یہ کہ مصنف حریری خود قرآن کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا. علاوہ ازیں معترضین راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں. مندرجہ بالا کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے ہمارا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں بعض حروف مقطعات بھی ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را وغیرہ، اور ان کی تفاسیر بھی ایک ایسا عقدہ تھا جو گزشتہ مفسرین سے نہیں کھل سکا، لیکن جماعت احمدیہ میں جیسا کہ بتایا گیا حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے ذریعے سے اس کی عظیم الشان تفاسیر دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو اس کی کیا حکمت ہے اور قرآن مجید کی وحی میں ایسے حروف کو شامل کرنے میں کیا حکمت ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ حسن الجزا.
امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا، اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ قرآن شریف جو معجزہ ہے وہ اپنی ظاہری بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی معرفت کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنے علوم غیب کے اعتبار سے، ہر ایک لحاظ سے، اور خاص طور پہ حروف مقطعات کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں کل 30 حروف مقطعات ہیں، جن میں سے کچھ حروف مقطعات بار بار بھی آئے ہیں۔ اگر ان تکرار کو نکال دیا جائے تو 14 مقطعات آئے ہیں۔ ان تمام حروف مقطعات میں حروف تہجی کے 14 حروف ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جو 1 سے لے کر 5 کی تعداد تک بعض صورتوں کے شروع میں بیان ہوئے ہیں۔ ہر زبان میں ایسا طریق ہے کہ وہ بعض مضمون کو چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا انگریزی میں ہے BA کہہ دیا، MA کہہ دیا، ماسٹر آرٹس کے بدلے میں MA کہہ دیا۔ قرآن مجید نے سے پہلے عربوں میں بھی یہ طریق جاری تھا کہ وہ بعض لمبے مضمون کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے ایک لفظ بول دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے جو یہ حروف مقطعات استعمال کیے ہیں، یہ اپنے اندر ایک عظیم الشان پیش گوئی رکھتے ہیں۔ اور ابھی چونکہ آج 20 فروری کے حوالے سے بھی ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے جو قرآن مجید کی عظیم الشان تفسیر لکھی، تفسیر کبیر کی شروعات میں جو پہلی جلد ہے، سورہ البقرہ کے شروع میں جو الف لام میم آیا ہے، اس میں حروف مقطعات کی بڑی گہری اور تفصیلی بحث کی ہے۔ اور چونکہ یہ وقت کم نہیں ہے، وہ سارے لکھے بھی تھے، وہ پڑھے نہیں جا سکتے، لہٰذا میں ناظرین سے درخواست کروں گا وہ تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں۔ حضور نے اس میں بیان فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے اسرار ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کی جو ہر صورت کی شروعات میں جو آئے ہیں، اس صورت میں جو خاص طور پر خدا تعالیٰ کے اسماء الہی بیان کیے گئے ہیں، وہ ان صفات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور احادیث میں اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ام ہانی سے روایت آتی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حروف مقطعات میں جو قاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، اس سے دراصل مراد کافن، ہادن، عالم، علیمن اور صادقین کے معنی ہیں۔ پھر الف لام میم کے معنی انا اللہ عالموں کے معنی آتے ہیں۔ پس اس کے ایک معنی ہیں کہ جس صورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، خدا تعالیٰ کی وہ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے اس میں حروف مقطعات کے اندر خاص طور پر حساب جو ابجد کا حساب کہلاتا ہے، یعنی حروف کے عدد بتا دیے جاتے ہیں، اس حساب سے اس کے اندر پیش گوئیاں موجود ہیں۔ پھر امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس عاجز کے ساتھ ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سبحانہ بعض اسرار، اعداد، حروف تہجی پہ میرے پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ پس مسیح اسلام نے اپنی کتب کے اندر جا بجا بیان فرمایا، جیسے سورہ والعصر میں بتایا کہ آخری زمانے کے بارے میں خبر دی گئی، اور اس کے حروف تہجی کو جوڑ کر آپ نے بتایا کہ میرے بارے میں خبر دی گئی۔ پس حروف مقطعات قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید میں اس میں جو پیش گوئیاں بیان کی گئی وہ اس میں موجود ہیں، جس صورت کے شروع میں موجود ہیں اس کی خاص صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجمل ہے، نہیں ہے، وہ دراصل درست نہیں ہے۔ امام الزمان نے اس کو آ کے کھولا اور بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے اسماء الہی، اور آئندہ بھی اس میں سے راز ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا، اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اس طرح نمایاں اور درخشاں ہیں جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ ناظرین، قرآن مجید کی عظمت اور شان و شوکت کے حوالے سے ہم اپنی سیریز کے آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 27 فروری 2021 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور
تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا